السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں کینیڈا سے اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بڑی دلچسپ خبریں ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی سیاست لمحے لمحے چینج ہوتی جا رہی ہے اور بہت ہی خطرناک موڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ طرح طرح کی خبریں روزانہ۔ تو آج کے پروگرام کے اندر سب سے پہلے تو سائفر کیس ہے جو عمران خان صاحب کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر۔ دوسرا جو ہے جنرل فیض کو، شوکت صدیقی صاحب کا جو پٹیشن ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے دھمکیاں دیں یا جو بھی کچھ کام کیا، تو اس سلسلے میں آپ کو ڈسکس کروں گا۔ تیسرا بشرا بی بی کا کیس ہے۔ چوتھا جو ہے ایاز میر صاحب کے جو بیٹے کو سزائے موت ہوئی اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور آخر میں جو ہے نا مروت صاحب یعنی وڑ گیا اس کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیس ہے کیا سائفر کا، یعنی ان کا آئی کیو لیول تقریباً مائنس میں ہے، زیرو بھی نہیں ہے، مائنس میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ہیرو ہوں، میں تو بتانا چاہ رہا تھا لوگوں کو کہ ان کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یہ بغاوت ہو رہی ہے انٹرنیشنلی اور نیشنلی، اور میں نے تو آپ کو لوگوں کو بچایا لیکن مجھے پھنسا دیا انہوں نے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے اوپر، یہ وہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ کیس یہ ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے ڈسکلوجر کیا اس ڈاکومنٹ کو اور کھو بھی دیا۔ اس میں جو شاہ محمد قریشی صاحب ہیں، بڑے چالاک آدمی ہیں، وہ اپنی جان بچا گئے، حالانکہ ان کی کمر تو جھک گئی ہے، لیکن انہوں نے کلیئر کٹ کہا، جو پروگرام ریکارڈنگ آ رہی ہے سامنے، کہ بھائی یہ لیں عمران خان صاحب، میں اپنے ہیرو کو واپس کر رہا ہوں، آپ کی امانت میرے پاس تھی، یہ سائفر میں نے آپ کو واپس کر دیا، آپ کی امانت آپ کے پاس، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس کا قریشی صاحب کا۔ قریشی صاحب بچ جائیں گے، اس کے اندر کیپٹل نہیں ملے گی ان کو چھوٹی پنشمنٹ ملے گی۔ میں کہہ نہیں سکتا کورٹ کے معاملات میں، لیکن اندازہ میرا یہی ہے۔ اچھا، اب آئے عمران خان صاحب، جو کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی اس کے اندر بالکل ہیرو کی طرح، وہ ویلن کی طرح، جیسے محمد علی آتا تھا، جج صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی اس سے کام نہیں ہوتا، آپ بات کریں، کنونس کریں ان کو کہ بھائی یار یہ کام مجھ سے کس طریقے سے غلط ہوا ہے، کہاں کس طرح آپ نے تو کھو دیا نا، اور اب آپ کنفیس کر رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، تو اس طریقے سے تو آپ خود پھنس جائیں گے۔ آپ کو ایک تو جو وکیل ہے نا آپ کے، وہ وکیل صحیح نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھٹو صاحب کی سملرٹیز کیس کی بالکل اسی طریقے سے ان کے بھی، جو یحییٰ بختیار صاحب تھے نا وکیل، تو وہ جو ان کی بیٹی بھی وہ اداکارہ ہے اس کے، تو انہوں نے بھی صحیح نہیں لڑا کیس، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہ گئے۔ بھٹو صاحب بہت عظیم لیڈر ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو ہٹا دیں، یہ بالکل وہی سیم۔ تو کیا ہوا کہ آخر میں سزائے موت ہوئی ان کو، اور وہ ناراض ہو گئے بھٹو صاحب ان سے، اور یہ بختیار سے آخر سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا کورٹ کے اندر۔ اور ان کا انجام بھی عمران خان صاحب کا اسی پیٹرن پر ہوگا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ 4 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک فیصلہ ہو جائے گا ان کا، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ امکان یہ ہے، اب ظاہر ہے کہ میں کورٹ کا معاملہ تو نہیں بول سکتا، لیکن کیپٹل پنشمنٹ کے حقدار ہیں یہ، اس لیے کہ یہ کنفیس بھی کر چکے ہیں اور ایویڈنس بھی ان کے خلاف ہیں ساری چیزیں، کہ انہوں نے کھویا ہے، انہوں نے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ انہوں نے دیا اس کو ڈاکٹر کو، جعلی ڈاکٹر جو وہاں بیٹھا نا امریکہ کے اندر، اور اس نے یہ پیریڈ آپ دیکھ لیں، اس نے وہاں پبلش کروایا ہے ویب سائٹ پہ۔ تو وہ بڑی باتیں کرتا ہے نا، 10 لاکھ اس کی بیوی لے کے بھاگی، $10 لاکھ۔ تو اس نے کہا سر جی تسی فکر ہی نہیں کرو، میں اتنے وہ کرواؤں گا، ایسا پروپیگنڈا کرواؤں گا پاکستان کے خلاف، تو تسی دیکھتے رہو۔ تو کیا کیا اس نے پروپیگنڈا، اب یہ خود پھنس گئے، چوہا پھنس گیا جال کے اندر، اب ان کا نکلنا محال ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ ویسے ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن اب میں آپ کو اور سملرٹیز بتاؤں، جب ان کو کیپٹل پنشمنٹ ملے گی، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو ان سے حکام، جو طاقتور حکام ہیں، وہ پوچھیں گے کہ بھائی اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ بھٹو صاحب سے بھی یہی ہوا تھا، جن کو یاد ہو۔ بھٹو صاحب ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا، ویسے ڈر نہیں گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے لکھوا بھی لیں گے، اس کے بعد بھی مجھے پھانسی دے دیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ بھی لائٹ لے رہے ہیں اس چیز کو، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، تو یہ بھی انکار کر دیں گے، اور جس کے بعد ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا سوائے سزائے موت۔ اچھا، یہ سارے جتنے کیسز ہیں ان کے اپنے خود کے پیدا کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر انوالومنٹ نہیں ہے کسی کا بھی، لیکن ان کا خود کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ان کا آئی کیو لیول زیرو نہیں بلکہ مائنس میں ہے۔
ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کیس کیا ہے. ایک تو وکیل انہوں نے گندے گندے رکھے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنے جو وکیل سے ٹچ ہوتا ہے نا وہ اپنی کوٹھی بناتا ہے سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر. آپ دیکھ لیں سارے کے سارے ان کو، اور ان کے بھی پیسہ جو ہے وہ تو آئے چندہ بہت آیا ہوا چندہ. لوگ بیچارے جو باہر اوورسیز ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں اوورسیز میں کتنا مشکل سے کمایا جاتا ہے. یہ وہ لوگ چندہ دیتے ہیں جو کہ ڈرگ مافیا ہے، جو کہ اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، جو نمبر 2 کرتے ہیں، جو اسرائیل کے ایجنٹس ہیں، جو انڈیا کے ایجنٹس ہیں، ان سے یہ پیسے لیتے ہیں زیادہ. عام آدمی بیچارہ پاکستانی تو سارے دن محنت کرتا ہے، رات کو تھک جاتا ہے، وہ تو بیچارے کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتے، اس کو پھر جانا ہے کام پہ. وہ کہاں سے پیسہ دے گا؟ یہ پیسے دیتے ہیں جو لاکھوں ملین ڈالرز اور یہ وہ دیتے ہیں نا، یہ وہ دیتے ہیں جس کی بیس پہ ہی چل رہے تھے. تو بہرحال ان کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پیسے وکیل خوب لوٹ رہے ہیں ان کو. تو اب بڑھ گیا جو ہے نا، وہ دیکھے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے، کہیں پہاڑ پہ چلا گیا، غائب ہو گیا، پھر آ گیا، اس کو گریبان سے پکڑ لیا. اچھا ایک سنیرا جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو بڑے اسٹائل سے بتایا کہ انہوں نے گریبان سے پکڑا اس کو، بڑھ گیا کو، جس طرح عمران خان کو پکڑا تھا. عمران خان کو نہیں پکڑا تھا اس طرح. دیکھیے یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آبزرویشن اگر آپ کا کیپیبلٹی ہے نا تو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ طاقتور کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ پکڑا جاتا ہے کالر سامنے سے، لیکن جو بےزتی کی جاتی ہے پیچھے سے پکڑا جاتا ہے. عمران خان کا کالر اگر غور سے آپ دیکھیں تو ادھر پیچھے سے پکڑا تھا رینجرز نے اور اٹھا کے لے گئے بےزتی کرنے کے لیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے عمران خان کے اندر. وہ کیس بنتا تھا، وہ بتاتے کہ بھائی میری بےزتی کی ہے اس نے، ایک میں وزیر اعظم تھا اور اس طرح کالر سے پکڑ کے مجھے لے کر گئے، اس وقت تو یہ بولا ہی نہیں سے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ مجبوری، جیسے جس طرح پلان آپ کے سامنے ہی ہے کہ عمران خان کو کون لے کے آیا اور نااہل لوگوں کو لانے سے پھر یہ ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا جو کیس ہے شوکت صدیقی صاحب کا جو پٹیشن ہے جس کے اندر جنرل فیض کے خلاف انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے جو تھا نا مجھے تھریٹ کیا، جو بھی کچھ تھا آپ کو کیس کا پتہ ہی ہے کہ میری مرضی ہماری مرضی کے حساب سے چلو تم. اچھا تو حامد صاحب جو حامد ایڈوکیٹ ہے، حامد خان صاحب یہ ہیں اس کے پی ٹی آئی کے، لیکن اتنے ڈرپوک میں تو حیران ہو گیا کہ شوکت صدیقی جو اپنے قاضی صاحب تھے وہ پوچھ رہے تھے، اور بڑا ویلٹ سوال تھا کہ بھائی آپ نام تو لیں نا، آپ نام تو لے نہیں رہے. اب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، حقیقت یہی ہے، بالکل بہترین ان کا اسٹریٹجی ہے کہ بھائی جس کے خلاف آپ اپیل کر رہے ہیں اس کو تو شامل کریں، پارٹی تو بنائیں، جبھی تو اس کو بلائیں گے. ایسے کیسے بلا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کیا انہوں نے کہا بھائی نام بتائیں آپ، کیوں نہیں. تو ڈرتے پوچھ رہے ہیں اپنے جونیئر سے، یار وہ کون تھا جنرل فیض تھا، کون تھا؟ ان کو پتہ ہی نہیں، دنیا جانتی ہے وہ کون سا فیض ہے جس نے وہ بھی کروایا سارا، عمران خان کو لے کے آیا، سارا دھندا اس نے جاری کیا سارا کچھ. یہ تو اس سے پوچھ رہے ہیں، واڈا صاحب سے پوچھ رہے ساری باتیں اس کے متعلق، وہ بار بار بیچارے کہتے رہے لیکن کسی نے سنی نہیں ان کی. تو بہرحال خیر وہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے شامل کر لیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت صدیقی صاحب کی کامیابی سمجھتا ہوں میں تو، کہ اب کھلیں کی باتیں بالکل کھول کے رکھ دیں. اب ڈریں مت کسی جنرل ورنل سے. کیا ڈرنا؟ جنرل کوئی فرشتے ہیں یا آسمان سے آئے؟ ہم جیسے انسان ہیں عام. تو اگر آپ صحیح سچے ہیں تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جب آپ کا قاضی صاحب بھی اچھا آ گیا، وہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں کرے گا، بالکل کرے گا. اس کے بعد ایاز میر صاحب کے بیٹے کو سزا موت دے دی انہوں نے، جو قتل کر دیا تھا اپنی بیوی کا. دیکھیے اس پہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. ایاز میر صاحب بہت شریف آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن جیسے حالات ہوتے ہیں نا، یہ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ زیادہ پیسہ یا تربیت کی کمی، یہ نتائج اس طریقے سے نکلتے ہیں. اور یہ تو قتل وہاں کیا پاکستان میں، امریکہ میں بھی بہت قتل ہوتے ہیں. اس بوائے فرینڈ کو مار دیا، اس گرل فرینڈ کو مار دیا، روزانہ پاکستان سے زیادہ ہوتے ہیں قتل یہاں پر. تو اس پہ سوائے افسوس کہ میں ایاز میر صاحب سے افسوس ضرور کروں گا کہ وہ شریف آدمی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو صدمے، اس کو نکالے صدمے سے. ظاہر ہے بیٹے کی، یار ایک ہی بیٹا ان کا، میرا خیال ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اور کتنی ان کی اولاد ہے، لیکن بہرحال یہ بڑا بیٹا تھا اور اس کا یہ حال ہوا. ظاہر ہے کہ
آپ لوگ میں یہ ایک سبق بھی ہے کہ تربیت اپنے بچوں کے لیے دیکھ بھال کر کے کریں. یہ لڑکی بازی یا شراب اور یہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ پیسہ زیادہ کما رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جہنم بھی کما رہے ہیں. تو کم پیسہ کما لیں بے شک، لیکن اپنی اولاد کی تربیت ضرور اچھی کریں. تو بہرحال اب میں اس میں کوئی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا، آخری کیس ہے بشرا بی بی کا. آج مطلب کل صبح، آج دفعہ رات ہے نا، تو آپ کے صبح کے 5 بجے ہوں گے، تو اب 9-10 بجے قریب ان کا کیس شروع ہو جائے گا. بشرا بی بی کا جو کیس ہے نا، تو وہ شروع ہو جائے گا. اب اس کے اندر دیکھتے ہیں ان کے بھی 2 کیسز ہیں. ایک تو وہ ہے کیا ہوتا ہے جو اس میں ملے تھے ان کے توشہ خانہ کے اندر جو، سوری میں توشہ خان کہنے لگا، توشہ خانہ کے اندر جو گفٹ ملے تھے وہ بیچنے تھے. ایک وہ تھا اور ایک شادی کا. اچھا، اس شادی کے اندر شادی کو باطل بھی قرار دیا جا سکتا ہے فی الحال، اگر کوئی اپیل کرے نا، کہ کیونکہ یہ تو پٹیشن تو ہو گئی ہے، ایڈمٹ بھی ہو گئی ہے، اور اس وقت آپ ان کا رشتے اس کو الگ کر دیں نا، کیونکہ گناہ کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اس وقت. تو کوئی بندہ بھی جا سکتا ہے کورٹ کے اندر، کیونکہ عام آدمی جا سکتا ہے کورٹ کے اندر کہ بھائی فی الحال ان دونوں میاں بیوی کو الگ کر دیں اب، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا. کیونکہ پتہ تو کوئی نہیں نا کہ آپ اگر گناہ کر رہے ہیں اس کے باوجود، تو پھر سوچ لیں کہ اللہ پھر چھوڑے گا تو نہیں ان کو. تو اس وقت ان دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر 99% چانسز ہے کہ شادی باطل ہو جائے گی اور وہ الگ الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ کورٹ کیس چلے یا نہ چلے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دیکھیے، برے کاموں کے برے نتیجے ہوتے ہیں. اتنا لالچ نہیں کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ لڑکیوں کا بھی لالچ کر رہے ہیں اور جناب پیسوں کا بھی لالچ کر رہے ہیں. آپ نے کوئی کام ہی نہیں اچھا کیا تو آپ کی تعریف کس طرح کریں. اچھا، آخری ایک چھوٹی سی گزارش اور میں کر دوں. آخری خبر جو ہے نا نواز شریف صاحب کے متعلق. نواز شریف صحیح کہتے ہیں، بیچارے رو رہے تھے. ویسے صحیح بات میں بتاؤں، مجھے بڑا ترس آیا. بھائی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں یار چھوڑ دو، تم چلے گئے تھے باہر، کیا ہوا، بیٹھے تھے لندن. نہیں، جس کے خلاف اب یہ تو بیوقوف ہے عمران خان، اس کو کالر سے پیچھے سے پکڑا. اس کو تو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میری اتنی بےعزتی کی ہے، لیکن اس طرح ایک دفعہ بھی نہیں اس نے کہا. لیکن عمران خان اگر 5 سال کے لیے چلے گئے تھے نا لندن، تو بے عزتی کے ساتھ گئے تھے نا. ہر جگہ ان کے بیٹی اور ان کے بیٹوں کو چور چور چور. تو وہ ایک انگلینڈ میں جو لندن میں جو لڑکا رہتا ہے وہ، تو وہ پیچھے پیچھے ہر وقت بکواس، ٹائم بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ سب کچھ یہی کرتا رہتا ہے. تو ایسے کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. بھائی اگر وہ چور ہے تو وہ اس کا تو اللہ فیصلہ کرے گا. آپ اگر مثال کے طور پر یہاں کورٹ صحیح نہیں ہے تو بہرحال کبھی تو ہوگا، کوئی تو نیک آدمی آئے گا. قاضی صاحب آ گئے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی بہتر ہو جائے گا. تو اس لیے قانون اپنے ہاتھ میں کوئی نہ لے، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، اور اللہ سے دعا بھی کرے آپ. اور یہ ایک چھوٹی سی اور خبر میں ایڈ کر دوں کہ یہ خبر اڑ رہی تھی کہ جناب علی وہ جو چیف صاحب ہیں وہ گئے ہوئے وہاں پہ امریکہ، تو ماشاء اللہ کے چانسز ہیں. نہیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے. ماشاء اللہ کے لیے وہ جائیں گے ادھر پوچھنے کے لیے. 1 سال سے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، اب جائیں گے وہ ماشاء اللہ پوچھنے کے لیے. نہیں، ایسی بیوقوفانہ خبریں. بالکل الیکشن کے چانسز ہیں، مگر چانسز جو ہیں 50-50 ہیں اس وقت، کیونکہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن ہوں گے. کیونکہ بہتر یہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا بہت گند ہو رہا ہے. جب یہ کیسز چل رہے ہیں سارے، کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، عجیب سی سچویشن ہو رہی ہے. تو اس وقت آپ الیکشن کرائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے رزلٹ بھی، کیونکہ الیکشن ہوں گے تو جعلی ہوں گے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، صرف پیسہ ضائع کرنے والی بات ہی پاکستانیوں کا. تو اس وقت آپ جو الیکشن کروائے، آپ اگر ابھی کرانے کا ارادہ ہے نا، تو آپ فیئر کروائیں 71 کی طرح. جو فیصلہ ہوگا آپ کو قبول کرنا پڑے گا، چاہے وہ پی ٹی آئی آئے یا نواز شریف آئے یا زرداری آئے. تو آج کا پروگرام اتنا ہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آ جائے تو لائک بھی کیجیے گا. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.